برن کے بعد اب ہم رخ کریں گے بلوچستان کی سرزمین کا، اور یہاں سے ہمیں جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں منشیات کے خلاف واک اور شجرکاری پر خصوصی رپورٹ سمیت چند دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی چمن میں۔ بلدیہ وشو کنگپو اکیڈمی چمن کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف عوامی شعور آگاہی کے سلسلے میں واک کا انعقاد کیا گیا۔ یہ واک چمن میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر شہر کے ہم شاہراہوں ٹانچ روڈ، بغرا روڈ، تاج روڈ، مال روڈ سے ہوتے ہوئے واپس میونسپل کمیٹی میں اختتام پذیر ہوا۔ واک میں شریک شرکاء نے منشیات کے خلاف عوامی شعور آگاہی کے متعلق بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ میونسپل کمیٹی میں واک کے اختتام پر اکیڈمی کے بانی امان اللہ اچکزئی، سید علی شاہ، حاجی عبدالحبیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت منشیات کے آڑوں کی پوری خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے تاکہ منشیات سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں آ سکے۔ حکومت کو چاہے کہ عوامی شعور آگاہی کے سلسلے میں کام کرنے والے تمام سماجی تنظیموں کی مالی معاونت کرے تاکہ ایک باشعور معاشرے کا قیام عمل میں آ سکے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ بلوچستان میں آلودگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شجرکاری کے تحت 5 لاکھ درخت لگانے کا منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ ماضی کا لیٹر پیرس کوئٹہ آج آلودگی کی وجہ سے کئی مسائل سے دوچار ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے موجودہ حکومت نے شجرکاری کے تحت 5 لاکھ درخت لگانے کا عظیم منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت 20,000 درخت کوئٹہ، جوب، لسبیلا، 20,000 ڈیرہ اللہ یار، 10,000 سبی، 25,000 موسیٰ خیل اور بقایا درخت دوسرے اضلاع میں لگائے جانے تھے، مگر ایک سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک اتنی بڑی تعداد میں درخت نہیں لگائے گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف ماحول مزید آلودہ ہو گیا ہے بلکہ کوئٹہ شہر کا ہر 5واں شخص سانس کی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومت نے سڑکوں کو کشادہ کرنے کے نام پر قدیم اور نایاب درختوں کا صفایا کر دیا اور اس تعداد میں درخت نہیں لگائے، جس سے آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بلوچستان بھر میں 75,000 سے زائد درخت لگائے ہیں، مگر ان درختوں کا وجود انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتا۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ڈیرہ امراء جمالی پولیس نے شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کر 300 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیر آباد سعد اللہ کھیتان کو خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا کہ ڈیرہ امراء جمالی کے وارڈ نمبر 8 میں کافی عرصے سے دیسی شراب تیار کرنے والی بھٹی چل رہی ہے، جس پر ڈی ایس پی سرکل سکندر ترین اور ایس ایچ او سٹی غلام مصطفیٰ کی سربراہی میں ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹیم نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کر شراب کے گیلن، ڈرم اور کیمیکل برآمد کر کے ایک ملزم فتح محمد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق دیسی شراب کی بھٹی کے قیام سے علاقے کی عوام میں تشویش کی لہر پائی جا رہی تھی، جس پر پولیس نے کارروائی کر کے شراب کی بھٹی کا قلعہ کما کر دیا۔ عوامی حلقوں نے پولیس کی اس کارروائی کو بسراتے ہوئے بہتر قدم قرار دے دیا ہے۔ پولیس کی اس طرح کی کارروائیوں سے علاقے میں منشیات جیسی لعنت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ امراء جمالی۔ بلوچستان کے بعد اب ہم بات کریں گے صوبہ سرحد کی، اور یہاں سے ہمیں جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے ہونے والی واک اور سوات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر چند رپورٹس بھی اس پروگرام میں شامل کی گئی ہیں۔ میں اس وقت کسخانی بازار میں موجود ہوں، جہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی مادری زبان کے حوالے سے واک کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے خیبر بازار سکارنو چوک سے واک کیا۔ واک کی قیادت پختونخوا جمہوری ترون کے چیئرمین اور ایم پی اے سکندر خان شرپو، پختونخوا عالمی کانفرنس کے چیئرمین سلیم راز اور دیگر عہدیدار کر رہے تھے۔ واک کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جس پر مادری زبان کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ شرکاء نے راستے میں پشتو کو سرکاری زبان دینے اور امن بحال کرو کے نعرے بھی لگائے۔ واک کے شرکاء جب کسخانی بازار چوک شہیدہ پہنچے تو تنظیم کے چیئرمین سکندر خان شرپو، پشتو عالمی کانفرنس کے چیئرمین سلیم راز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام صوبوں میں مادری زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن صوبہ سرحد میں مادری زبان کو وہ حیثیت حاصل نہیں۔ پشاور کے مختلف مقامات پر مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینارز بھی منعقد ہوئے۔ سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ پشتو کو سرکاری زبان کی حیثیت دی جائے۔ کیمرامین شاہد رسول کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ فاٹا پشاور کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں، جہاں مرحوم حمزہ بابا کے عقیدت مند ان کی 16ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔
خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل میں امیر حمزہ بابا نے 1907 میں آنکھ کھولی۔ مرحوم حمزہ بابا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کیا۔ شعر و ادب میں دلچسپی کے باعث مرحوم حمزہ بابا مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ مرحوم حمزہ بابا کے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ حمزہ بابا نے 40 تک کتابیں لکھی ہے۔ پشتو ادب میں منفرد حیثیت کی وجہ سے جہاں وہ پشتو کے بابائے غزل قرار پائے تو وہاں ان کے خدمات کے اعتراف میں سابق گورنر صوبہ سرحد سید افتخار حسین شاہ ان کے مزار پر کمپلیکس اور لائبریری بھی تعمیر کر چکے ہیں۔ حمزہ بابا 1994 میں وفات پا گئے۔ لنڈی کوتل میں مرحوم حمزہ بابا کی برسی کے موقع پر ملک کی دور دراز علاقوں کے علاوہ افغانستان سے بھی عقیدت مند مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے، لیکن کشیدہ صورتحال کے باعث آج حالت یہ ہے کہ مرحوم حمزہ بابا کی برسی ان کے چاہنے والے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ فاٹا پشاور کے مرکزی دفتر میں انتہائی سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ برسی کے موقع پر پشتو ادب کے تمام شعراء نے حمزہ کے حوالے سے کچھ قراردادیں پاس کی، جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر ایجنسی کی جمرود روڈ کو مرحوم حمزہ بابا سے منسوب کیا جائے، حمزہ بابا کے لائبریری کو فعال بنایا جائے اور حمزہ بابا کے اکیڈمی پر کام تیز کیا جائے۔ امیر حمزہ بابا نے اپنی صوفیانہ شاعری میں زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیا ہے، لیکن ان کی شاعری کا سب سے بڑا پیغام پختون قوم میں اتحاد ہے، جس پر آج عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ قبائلی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان علاقوں میں امن و امان کی بحالی کے ساتھ ساتھ ثقافتی و ادبی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جائے تو حمزہ بابا کی طرح کئی نامور شخصیات پیدا کی جا سکتے ہیں۔ ماسٹر علی شنواری، TUJ پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں افغان مہاجر خزانہ کیمپ میں، جہاں پر 25,000 کے قریب افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں۔ چرسدہ روڈ پر واقع افغان مہاجر کیمپ میں گزشتہ 30 سالوں سے افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں۔ نادرا نے ان کے لیے افغان سٹیزن شپ کے کارڈ جاری کیے ہیں، تاہم ان کی مدت دسمبر 2009 میں ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور پولیس اہلکار ان کے کارڈ بھی توڑ رہے ہیں۔ حالانکہ صوبائی وزیر قانون ارشد عبداللہ نے اس سلسلے میں پولیس حکام کو مراسلہ بھی ارسال کیا ہے، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کے باعث یہاں کے افغان مہاجرین میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ اس سلسلے میں افغان مہاجر کیمپ کے مالکان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اور حکومت سے اس سلسلے میں مدد کی اپیل کی ہے۔ افغان مہاجرین کا مطالبہ ہے کہ ان کی بے گناہ گرفتاریوں کا نوٹس لیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، خزانہ کیمپ۔